الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ما شاء الله ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون سبحان اللہ. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن ماشاءاللہ. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. سبحان الله سبحان الله. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به. ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ماشاءاللہ. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وتحية والإكرام: ماشاءاللہ. دار بالبلاء معفوفة وبالغدر معروفة لا تدوم أحوالها ولا يسلم نضالها. دارات متصرفة العيش فيها مذموم والأمان منها المحدود. صلوات. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں تک بیٹھنے تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی خدمت میں لب کشائی کرنی پڑے گی. یہ تو ہمارے صدر محترم کی محبت کہ آپ نے حکم دیا اور ہمارے برادران ساروں نے محبت فرمائی، تو چند منٹ آپ کو بیزار ضرور کروں گا. اور اس کے بعد ہمارے برادر محترم جناب مولانا مظفر حسین نقوی صاحب انشاءاللہ آپ سے باقاعدہ خطاب فرمائیں گے. ماشاءاللہ. آپ سب علی والے ہیں اور علی والیاں ہیں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی دوسرے حال میں بیٹھی ہیں تو ان سے بھی خطاب ساتھ میں ہوتا ہی ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں اور علی ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ماشاءاللہ. یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کن کے ماننے والے ہیں اور کن کو پسند کرنے والے ہیں اور ان کو ہم کیسے پسند آ جائیں. واہ جی واہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ انیس سراجی کو لوگ ہی پسند کریں. مثال دے رہا ہوں اپنے نام سے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ میرے مولا مجھے ضرور پسند کریں. کیا بات. ماشاءاللہ. الحق مع العلی وعلی مع الحق. جب علی حق ہے تو پھر علی کا ممبر بھی حق ہے، پھر علی کے چاہنے والے بھی حق ہیں، تو پھر ممبر پر آنے والے بھی حق بیان کریں گے اور سننے والے بھی حق ہی سنیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلوات پڑھیے علی کی ذات پہ اور میں تھوڑا سا ذکر کروں. بس آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنا چاہیے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کے مزاج سے بخوبی واقف ہوں. ماشاءاللہ. میں کبھی نیچے بیٹھے لوگوں کو زحمت نہیں دیتا، دینی چاہیے لیکن میں کبھی نہیں دیتا. میرا اپنا ایک مزاج ہے، نہ تو میں اتنا بڑا کوئی خطیب ہوں کہ نیچے بیٹھے لوگوں کو میں کچھ کروں. لہذا میرا کام ہوتا ہے کہ ایک حق بھرا میسج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دینا. علی فرما رہے ہیں، ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں. دارن بالبلاء محفوفہ. قبلہ تشریف فرمائے. دنیا ایک مصیبتوں سے بھرا ہوا گھر ہے. اس کے آس پاس جتنا بھی جو کچھ ہے وہ سب مصیبتیں ہیں، وہ سب غم و علم ہے، وہ سب تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، امتحانات ہیں، ہر طرف مصائب ہی مصائب ہیں. تو پھر اس مصائب میں علی والے کو کیسا ہونا چاہیے؟
ٹھیک ماشاءاللہ. علی والے کو کیسا ہونا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو، علی نے اسی لیے یہ سب کچھ واضح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم علی والے تو کہلواؤ لیکن جب تم پہ چھوٹی سی مصیبت آ جائے تم حق سے ہی پھر جاؤ. کیا بات کیا بات ماشاءاللہ. علی کی تلوار پورے عرب کے خطے میں اور عجم کے خطے میں جہاں تک لوگوں کو شعور تھا وہ مشہور تھی، لیکن سالہ سال 25-26 سال تک اس کو نیام میں رکھ کے علی نے بتایا کہ علی جنگ کرنے سے زیادہ صابر بھی ہے، علی میدان میں جانے سے زیادہ عابد بھی ہے، اور سجدہ کر کر کے بتایا کہ علی کا سجدہ جو ہے وہ تمام ساجدین کی زینت بھی ہے. اسی لیے تو نوف البقالی جیسا آدمی ڈر گیا کہ نوف البقالی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سجدہ دیکھ کر نوف جیسا انسان ڈر گیا کہ علی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ابو دردہ جیسا انسان دیکھ کر ڈر گیا کہ علی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن جب درے انما یرید اللہ پہ آئے اور ام الحسن والحسین سے سوال کیا اور بتایا کہ یا سیدہ علی تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، کہا کیسے؟ کہا میں نے ان کو سجدے میں لرزتا دیکھا، میں نے انہیں سجدے میں تڑپتا دیکھا، میں نے انہیں سجدے میں ذکر کرتے دیکھا اور آخر میں ان کی سانسوں کو میں نے رکتے دیکھا. سیدہ کہتی ہے نہیں ابو دردہ تم نے پہلی بار دیکھا ہے، میں نے ابو الحسن والحسین کو ہر رات ایسے تڑپتے دیکھا ہے، عشق الہی میں لرزتے دیکھا ہے اور عشق الہی میں سانسوں کو رک جاتے دیکھا ہے. علی کی راتیں گزرتی ہی ایسے ہیں کہ ساری رات عبادت میں تڑپتے ہیں اور سجدہ کر کے بتاتے ہیں کائنات میں جتنے بھی ساجد آ جائیں وہ علی سے بڑے ساجد نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مولا سید کفایت شاہ نقوی صاحب کی جوانی کو ہمیشہ ایسے ہی بہا رکھے، ہمیشہ جوان ہی رکھے. ہمارے جوان آگے سارے بیٹھے ہیں، سید ذوالفقار کاظمی صاحب بھی ماشاءاللہ جوان ہیں، تو اللہ ان سب کی جوانی کو، موسیٰ کاظم شاہ صاحب بھی جوان، چودھری صاحب بھی جوان، سارے جوان ہیں ماشاءاللہ. علی والے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، ولایت علی کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ علی والے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کا ایمان اور جوان ہو جاتا ہے، ان کا عشق اور جوان ہو جاتا ہے، ان کے سجدے اور طویل ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر اور کثیر ہو جاتا ہے. مولا امیر المؤمنین نے کہا میرے شیعہ گھبرانا مت، تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، تمہیں زحمتیں بھی آئیں گی، تمہارے اوپر غم و علب بھی آئیں گے. اب میں زیغم بھائی کا تو نام نہیں لے سکتا، وہ تو ابھی بہت ہی جوان ہے. ہاں صدر صاحب ہمارے ماشاءاللہ ان کی جوانی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، تو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھی مولا. ٹائم بھی بہت مخصوص ہے، انشاءاللہ مخصوص ٹائم میں اپنا پیغام پہنچانا ہے. علی نے پیغام دے دیا، میرے چاہنے والے ایسے ہونے چاہیے، میرے شیعہ ایسے ہونے چاہیے، میرے شیعہ ایسے ہونے چاہیے. اب کئی شیعہ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ ان کو اپنی مرضی چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایسے کرنا ہے. ارے بھائی آپ کوئی الہامی مذہب لے کے آئے ہو، جب یا تو علی والا کہلانا چھوڑ دو نا، یا تو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دو، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی جو ہٹ دھرمی اور تکبر ہے اس کو چھوڑ کر جیسے مولا کہتے ہیں ایسے مان لو. دین تو انہی کا ہے نا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ اچھا لگتا ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں دار بالبلاء معفوفہ و بالقدر معروفہ. ہر آدمی آپ میں سے، ہم میں سے، ہر ہماری بہن بیٹی وفا کی تلاش میں ہے کہ فلاں میرے ساتھ وفا کرے گا، فلاں میرے ساتھ اچھا کرے گا، فلاں میرے ساتھ اچھا کرے گا. لیکن علی کہتے ہیں بالقدر معروفہ، یہ تو دھوکہ دہی میں دنیا دار مشہور ہے. جب علی جیسا امام کہہ رہا ہے، جب علی جیسا صادق امام کہہ رہا ہے
جب علی جیسا عابد امام کہہ رہا ہے، جب علی جیسا ساجد امام امام المتقین کہہ رہا ہے، امام المؤمنین کہہ رہا ہے کہ یہ غدر میں معروف ہے، یہ دھوکے میں مشہور ہے، یہ بے وفائی میں مشہور ہے، تو پھر آپ ہم کہاں سے وفا ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ جہاں کسی کو کسی سے وفا نہیں ملے گی، اپنے اعمال سے ہی وفا ملے گی، اہل بیت کے در سے اور اعمال نیک سے ہی وفا ملے گی۔ مولا علی علیہ السلام نے پیغام دے دیا، ابو ذر نے بھی سن لیا، میثم نے بھی سن لیا، کمبر نے بھی سن لیا، اور ہزاروں صحابہ نے سن لیا۔ مشہور ہمارے یہاں 10-12 ہیں، باقی ہزاروں یا جو 100 یا جو زیادہ تھے، آخر صحابہ رسول بھی موجود تھے، صحابہ امیر المومنین بھی موجود تھے، حسن حسین بھی موجود تھے، اور آخر تک صحابی تو رہے نا، جو در زہرا پہ جھکتے رہے وہ صحابی تو تھے نا، ہمارے درود و سلام ان کے لیے ہے نا۔ لوگ آج کل یہ ٹاپک چل رہا ہے، شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی مذہب آپ دکھا دیں جو صحابہ کے مزار بناتا ہے، جو صحابہ کی ذریعہ بناتا ہے، جو صحابہ مخلصین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، قاسمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، وہ تو آل رسول ہیں، ہماری اللہ کی حجتیں ہیں، لیکن ہم مدائن کیا لینے جاتے ہیں؟ ہم سلمان محمدی کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ دمشق جاتے ہیں، سیدہ زینب کا سلام کرتے ہیں، آواز آتی ہے میرے زائر، میرے زائر، جب تک ہمارے حجر بن عدی کی زیارت نہیں کرو گے ہم تمہاری زیارت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس صحابی کے در پہ جا کے حاضری دیتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، لیکن صحابی تو ہونا چاہیے نا، عاشق تو ہونا چاہیے۔ جناب ابو ذر نے سن لیا، ابو ذر کا قصہ میں آپ کو بیان کر چکا، ابھی شاہ صاحب شعر پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ بہت پیارے، کہ عشق میں سولی پہ بھی ہم لوگ چڑھنے آتے ہیں۔ سولی پہ چڑھنے والے کا نام کیا تھا؟ میثم تمار۔ سولی پہ چڑھنے والے کا نام تھا میثم تمار۔ کون تھا میثم تمار؟ دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے گا، کچھ لوگ بالکل نیگیٹو ذہن لیتے ہیں، نیگیٹو نہیں، یہاں آل محمد کی مجلس ہے، ذہن ہمیشہ پازیٹو ہونا چاہیے۔ میثم تمار آپ جیسا اور ہمارا جیسا انسان نہیں تھا پہلے، ہم آل رسول کے ماننے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں ماؤں نے دودھ میں ولایت علی پلائی ہے، انہیں نہیں پلائی تھی۔ ہم بچپن سے ابھی تک بولنا شروع نہیں کرتے، ہماری ماں اپنا نام بلانا ہمیں سکھاتی نہیں، کے ساتھ سکھا دیتی یا علی کو، یا علی کو، یا علی کو۔ جناب میثم تمار ایسے نہیں تھے۔ ایک کسی کے گھر کسی کے غلام تھے، مولا امیر المومنین نے خرید لیا، آئیے اور کہا تمہارا نام کیا ہے جوان؟ کہا میرا نام سالم ہے۔ مولا فرماتے جو تمہارے ماں باپ نے رکھا تھا میثم، وہ کہا ہاں مولا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے؟ علی کہتے ہیں ہمارا ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر بھی ہو، کوئی یہودی کے باغ میں ہو، یا کوئی کسی بنی اسد کی عورت کا غلام ہو، کوئی سلمان بنے یا ابو ذر بنے، جندو بگڑے جنادا لقب ابو ذر۔ میثم تمار، تمار کس کو کہتے ہیں؟ کھجورے بیچنے والے کو، کھجورے بیچنے والے کو۔ یا علی تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، بڑے لوگوں سے دوستی لگاتے، پیسے والوں سے، ملکیت والوں سے، راجہ مہاراجہ سے۔ یا علی کھجورے بیچنے والا رستے پہ ان سے دوستی لگا لیا۔ جواب یہی آتا ہے کہ ہم کریم ہیں، ہم مظہر صفات خدا ہیں۔ اللہ کی ہر صفت ہمارے ایک ایک عمل سے جھلکتی ہے۔ اللہ کو اگر دیکھنا ہو نا تو پھر ہمارے اعمال کو دیکھو، کیونکہ ہم مظہر صفات خدا ہیں۔ اگر اللہ کریم ہے تو پھر کرم علی نے بتانا تھا نا، بتانا تھا۔ کتنی محبت ہوگی، کتنی میں بس میرا جملہ دار بالبلاء معکوفہ و بالغدر معروفہ، دنیا بلاؤں کے بیچ میں گرا ہوا ایک گھر۔ میں جانتا ہوں بعض لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے میری باتیں، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سننی چاہیے۔ صلوات بر محمد بس 10 منٹ۔
تو جناب میثم تمار مسجد کے باہر کھجورے بیچ رہے ہیں، کھجورے بیچ رہے ہیں. علی جیسا کریم امام، امام المتقین ابو الحسن والحسین، جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. قامہ او قادہ، کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، حسنین جنت تمہاری ہے. اور باہر آئے مولا امیر علیہ السلام. اتنا عشق ہو گیا، اتنا عشق ہو گیا میثم سے کہ میثم کی ریہڑی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات، میثم تم جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، ہم تمہاری کھجورے بیچیں گے. کیا بات، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے. ہماری ہر بات میں تقاضا ہے، ہر بات میں ہماری ڈیمانڈ ہے. مسجد میں آنا ہے تو یا اللہ ہمیں گاڑی اچھی دے تب ہم آئیں گے. امام بارگاہ میں آنا ہے تو یا اللہ ہمیں اتنے پیسے دے، ہم اتنے پیسے والے ہو جائیں تب ہم امام بارگاہ جائیں گے. ہر بات میں تقاضا ہے. کبھی بے لوث محبت کریں نا اہل بیت رسول، بے لوث محبت کریں ان سے، بے لوث عشق کریں. جناب میثم تمار کوئی تقاضا نہیں کہ یا علی آپ تو جنت کے وارث ہیں نا، کچھ سونا ہی دے دیجئے، تھوڑا سا کھجورے نہ بیچنی پڑے. یا علی یہ دیجئے، نہیں. عشق علی جب دل پہ چھا جاتا ہے اور دماغ پہ چھا جاتا ہے اور پھر جسم میں رگ رگ میں سما جاتا ہے، اس وقت کوئی تقاضا نہیں ہوتا بلکہ بس یہی تقاضا رہ جاتا ہے، یا علی آپ کیسا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. یا حسین آپ کیسا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں. کربلا میں مانگ سکتے تھے نا مولا ایڑی تو رگڑیے، آپ فخر اسماعیل ہیں، پانی کا چشمہ نکال دیجئے. نہیں، ہم عشق خدا میں ہیں. اور حسینیوں نے کہا عشق حسین میں ہے. کوئی تقاضا نہیں، کوئی کچھ نہیں. جناب میثم تمار مسجد تشریف لے گئے. پیچھے سے ایک آدمی آ گیا، کہا یا علی بنام خدا کچھ دیجئے. کھجور دی کا ساری دے دیجئے. ہائے ہائے کیسا سائل ہے، لگتا ہے کہ سائل بھی کوئی زمینی نہیں ہے. علی نے ساری کھجوریں میثم تمار کی اٹھا کے اس کو دے دی. جناب میثم آئے، دور سے دیکھا اور بہت خوش ہوئے، ہماری کھجوریں بک گئی. یا علی فرماتے ہیں میثم خوش مت ہو، اللہ کی راہ پہ میں نے دے دیا. کہا پھر اللہ کی راہ پہ ہمیں بھی کچھ دیجئے. ویسا نہیں، مال ملکیت نہیں، اللہ نے آپ سب کو بہت دیا ہے، کچھ نہیں مانگا. کہا کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. علی نے کہا تمہیں ہم علم المنایا والبلایا، جاؤ. میثم آج کے بعد تم جب لوگوں کے چہروں پہ نظریں کرو گے نا تمہیں ہر چیز نظر آ جائے گی، ہر چیز. جناب میثم لوگوں کے چہرے دیکھتے اور بتایا کرتے تھے کہ تم اس دن مر جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. علی کا نوکر غیب کی خبریں دیتا ہے. مولا علی کا نوکر غیب کی خبریں دے رہا ہے. ایک دفعہ اپنے آپ پہ ناز بھی تھا، فخر بھی تھا کہ علی کے در سے ملا ہے. گھوڑے پہ سوار ہیں اور بازار میں جا رہے ہیں. جوان بازار میں جا رہے ہیں، ایک جوان سے ٹکراؤ ہوا، وہ بھی گھوڑے پر ہے. جب آمنے سامنے ہوئے تھوڑا سا ٹکراؤ، جناب میثم تمار نے اس کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہیں کی. کہا جوان میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تو حسین ابن علی کی نصرت میں اور حسین کی مدد میں تو شہید کیا جائے گا کربلا میں. نام تھا حبیب ابن مزاحم. وہ کہتے ہیں بزرگ ذرا رکیے نا حضور، ہماری بھی تو سنتے جائیے. کہا جی. کہا میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ عمر بن حریث کے گھر کے سامنے ایک کھجور کے درخت کے ساتھ علی کی محبت میں لٹکائے جائیں گے. آپ کے منہ میں رسی ڈالی جائے گی، آپ کی پشت میں کیل ٹھونکے جائیں گے، آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی. اب جناب میثم تمار حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر کہتے ہیں جوان تو کون ہے؟ مجھے تو یہ سب کچھ علی کے در سے ملا ہے، تو کون ہے؟ کہا پریشان مت ہو، تجھے باپ کے در سے ملا ہے، مجھے بیٹے کے در سے ملا ہے. تجھے علی کے در سے ملا ہے، مجھے حسین کے در سے ملا ہے. دونوں کا منبع ایک ہی ہے، مرکز ایک ہی ہے. بڑا عاشق تھا مولا حسین، یہ عشق تھا. میثم تمار کا وہ وقت آ گیا
सूली पर चढ़ा दिए गए। कैसे चढ़ाए गए? जो रवायात बयान करती हैं, पुष्ट में कील ठोंके गए, दीवार के साथ कील ठोंक दिए गए, हाथों में कील ठोंक दिए गए। हालत क्या है? जबान अभी बाकी है, और जबान ऐसे बाकी है कि सूली पर चढ़कर भी अली के फजाइल बयान कर रहे हैं, अली के हक पर होने को बयान कर रहे हैं। किसी ने जाके हाकिम वक्त से कहा, ऐ हाकिम देख तो सही, ये सूली पर भी चढ़ गया, इसकी जबान अभी खुली है, ये जुबान तो इसकी बंद नहीं हो रही, आखिर जुबान पर भी जुल्म कर दिया। ये पहला शख्स था, अली ने इसको कहा था, मीसम तू पहला शख्स होगा जिसे सूली पर तो चढ़ाया जाएगा हमारे इश्क में, लेकिन उसके मुंह में रस्सी डाली जाएगी, लजाम डाली जाएगी। इस तरह से किया। लेकिन क्या मीसम का ईमान डोल गया? क्या मीसम रो पड़े? अगर वो मीसम अली की मोहब्बत रख के मीसम तमार बन सकता है, इल्म बलाया हासिल कर सकता है, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आज अली का दर बंद हो गया है? नहीं, हुसैन का दर तब भी खुला था, आज भी खुला है। हम कहते हैं ना, या लैतना कुन्ना माकुम, ऐ काश हुसैन हम तुम्हारे साथ होते। जब जनाब ज़ैनब के रोजे से ये निदा आई, ऐना ऐना ज़ैनबियून, उस वक्त खुदा की कसम दुनिया भर से अहले बैत मोहब्बत का, अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत रखने वाले लोग अपने घर बार छोड़कर शाम भाग गए। तब भी मीसम तमार मौजूद थे, आज भी मीसम तमार मौजूद है। आपके लिए आज भी अली का दरवाजा खुला है, बस मोहब्बत का दर्जा वो होना चाहिए, बस आपकी मोहब्बत का म्यार मीसम तमार जैसा होना चाहिए। अल्लाह आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। जनाब मीसम तमार एक बार नहीं रोए, एक बार इल्तिजा नहीं की, या अली आपकी मोहब्बत मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं, वो जानते थे ये दुनिया जाने वाली है। अली ने पैगाम दे दिया था कि दुनिया दारुल बिल बलाओं में भरा घर है, तो खुदारा अपने ईमान को मजबूत बनाए, अपनी मोहब्बत को मजबूत बनाए, अपने जज्बे को मजबूत बनाए, अपना जज्बा ईमान मजबूत बना लें, और अली के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि आप हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, यूरोप में नहीं, किसी जजीरे में भी हो, मौत का फरिश्ता जब आए तो साथ एक साया नजर आए और वो कहे कि मैं तेरा आका और मौला अली हूं। घबराओ मत, मलकल मौत भी हमारा खादिम है, तुम भी हमारे खादिम हो, घबराओ मत। बस दो जुमले मसाइल की आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चला। मौला अमीरुल मोमिनीन की जितनी इज्जत थी, जितनी असमत थी, हम खुश होते हैं ना, बहादुरी भी होना भी चाहिए। फातेह खैबर, बदरो, हुनैन, ओहद, किस किस जंग में, सफीन, जमल, लेकिन इन लोगों के अंदर बोक्स उन्हीं जंगों के भरे हुए थे। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर अली से दुश्मनी थी तो हसन से तो जंग कर ली थी, बस कर देते। हुसैन से भी जंग कर ली थी, बस कर देते। ज़ैनुल आबिदीन से जंग कर लेते, बाकिर से जंग कर लेते, जाफर से कर लेते, मूसा से कर लेते, महदी तक कर लेते। मर्दों से जंग तो बनती है, अगर तुम्हारी दुश्मनी थी अहले बैत रसूल इनसे जंग करते। लेकिन अली की बेटियों का क्या कसूर था? ज़ैनब की रिदा क्यों छीन ली? उम्मे कुलसूम की रिदाएं क्यों छीन ली? सकीना की क्यों तमाचे लगा दिए? क्यों सकीना के दुर छीन लिए? बस एक जुमला, जब ये काफिला निकलने लगा ना, हालत क्या है? दो रिवायतें, जब ये काफिला निकलने लगा हालत क्या है? कमीनों के लाशें उठा लिए गए, उन्हें दफना दिया गया। अहले बैत रसूल के, बल्कि बिन्नफ्स नफीस रसूल का नवासा हुसैन इब्न अली करबला की रेत पर है। और हालत क्या है? लिबास उतर गया है, आबरूएं कटी हुई हैं, होंठ फटा हुआ है, सीने में तीर है, सीने में तीर है, लिबास उतर गया, उंगली कट गई, उंगली कट गई। बहन देख रही है, ज़ैनब देख रही है कि मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। क्या क्या नहीं किया ज़ैनब ने।
तिल्ला-ए ज़ैनबिया पे जाते हैं ना, तिल्ला-ए ज़ैनबिया पे खड़े होके एक बार सोचा करें मंजर क्या था। वहां हुसैन खंजर के नीचे था, यहाँ ज़ैनब तिल्ला-ए ज़ैनबिया पर थी और रो रो कर पर्दादार पर्दे में थी, बेपर्दा नहीं थी, पर्दादार। अल्लामा अली नकी नकन के बड़े प्यारे जुमले, जब तक हुसैन की दम में दम रहा है कोई मस्तूर पर्दे से बाहर नहीं। हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती। अब हालत क्या हो गई, जनाब ज़ैनब रो रो के वहां कह रही थी, ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा भाई है, ना मार, मेरी माँ ज़हरा ने चकियां पीस पीस के पाला है, ना मार, इसका चेहरा, इसके रुखसार, इसका गला रसूल की बोसा गाह है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिर हालत क्या है कि सबको एक रस्सी में कैद किया गया, हाथ पसे पुश्त है, हाथ पसे पुश्त है। यहाँ पे दो रिवायतें और। जनाब ज़ैनब अल कुबरा जब चलने लगी ना तो क्या देखती है, भाई के लाशे को देखकर एक बैन करके कहती है भैया हुसैन, मेरे हाथ खुले होते मैं तेरे ऊपर मातम करती, भैया मुझे अगर रोने देते मैं तेरी लाश पे रोती, मैं बैन करती। कहा मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी पुश्त पर जुल्म शुरू है, मेरा सज्जाद बीमार है, बाकिर छोटा है, हमारा कोई रहा नहीं है। कहा अब माँ ज़हरा जाने, बाबा अली जाने और भाई हुसैन तू जाने और करबला का सहरा जाने। अजरुकुम अल्लाह। जनाब सैयदा ज़ैनब अल कुबरा वहां से हाथ बंधे हुए बैन करती हुई निकली। जनाब सैयद सज्जाद गले में रस्सी और साथ इमाम बाकिर आपके गले में भी रस्सी। हालत क्या है, सैयद सज्जाद रकू की हालत में हुए। सारे रस्ते सैयद सज्जाद की हालत ये है, आप रकू की हालत में है। क्यों? बाकिर का कद छोटा है, सज्जाद का कद बड़ा है। सैयद सज्जाद अपनी पुश्त को बुलंद करते हैं, बाकिर की चीखें निकल जाती हैं और हाथ बांध के ये इल्तिजा करके कहता है, बाबा अपनी पुश्त को सीधा ना कर, मेरे पांव जमीन से बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।